بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیو اے کاظمی آفیشل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارک شیئر کروں گا، ایک ایسی حدیث مبارک جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا وجود کانپ جائے گا۔ اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھروں میں یہ بے سکونیاں، بے برکتیاں، رزق روزی کے مسائل، لڑائی جھگڑے، نوسط، بیماریاں اور بہت سے مسائل کیوں ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ان بہت سے سوالوں کا جواب موجود ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث مبارک کو غور سے سنیں، اس پر غور کریں، سوچیں، اور اس حدیث مبارک میں جو ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے، اور پھر سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حبیبی کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک 3 گھرانوں پہ سخت ناراض ہوتے ہیں اور فرشتے ان 3 گھرانوں پر لعنت کرتے ہیں۔ پہلا گھرانہ، جن گھرانوں میں بیٹیوں کی تذلیل کی جاتی ہے، یعنی بیٹیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو گالی گلوچ دی جاتی ہے، بیٹیوں کو مار پیٹ کی جاتی ہے، بیٹیوں کو ان کے حق نہیں دیا جاتا، بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی جاتی ہے، بیٹیوں کی خواہشات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، بیٹیوں کو اذیت تکلیف دی جاتی ہے۔ تو ایسے گھرانوں پہ اللہ پاک کی ذات سخت ناراض ہوتی ہے اور فرشتے ایسے گھرانوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے بیٹی جیسی رحمت سے آپ کو نوازا ہے، اس کی عزت کریں، اس کو اذیت تکلیف نہ دیں، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، بلکہ بیٹی تو کچھ عرصے کی مہمان ہوتی ہے، جتنا عرصہ وہ آپ کے گھر میں رہے بیٹیوں کو عزت دیں، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں، ان کو دینی دنیاوی تعلیم اتنی دیں جتنی بیٹوں کو دیتے ہیں، ان کو بیٹوں جیسی اہمیت دیں، بلکہ ان سے بڑھ کر دیں، اور ان کا ہر طرح سے خیال کریں، گالی گلوچ اور مار پیٹ سے پرہیز کریں، اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں۔ دوسرا گھرانہ ایسا ہے کہ جن گھرانوں میں مہمانوں کے آنے پر پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی گھر میں مہمان آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ مہمان اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور اہل خانہ کے گناہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یعنی مہمان آتا ہے جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ اپنے حصے کا رزق نصیب ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے گھر سے خوش ہو کر، مطمئن ہو کر، راضی ہو کر جائے گا تو آپ کے سب گناہ معاف کیے جائیں گے، وہ آپ کے گناہ جتنے بھی ہیں وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ لہذا جب بھی مہمان آئیں ان کی عزت کریں، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اور ان کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خاطر تواضع کریں، ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوں، اور ان کو راضی کر کے، خوش کر کے گھر سے بھیجیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اس کی رضا حاصل ہوگی۔ تیسرا گھرانہ، جس گھر میں والدین کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، والدین کو پریشان کیا جاتا ہے، والدین کو اذیت تکلیف دی جاتی ہے، والدین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، والدین کو گالی گلوچ دی جاتی ہے، تاکہ کچھ بدبخت والدین پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مار بھی۔ والدین کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں بہت سخت روایات ملتی ہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، والد کا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اگر آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہوں تو والدین میں سے کوئی آواز دے تو حکم ہے کہ نماز چھوڑ کر والدین کی بات سنیں۔ اس لیے جو والدین ساری زندگی بہت ساری اذیتیں تکلیفیں برداشت کر کے، اپنی خواہشات دبا کے، اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر ہمیں اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا سہارا بنیں،
ان کی قومدلی نہ کریں اور جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ والدین تو مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ بہت ساری روایات میں ملتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی پریشان ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، اس کے والدین حیات نہ ہو، تو وہ والدین کی قبر پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنی حاجت طلب کرے، اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ لہٰذا میں، آپ اور سب اس حدیث پر غور کریں، اور یہ 3 کام اگر کسی گھر میں ہو رہے ہیں، ایک ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، اس کو فوری طور پر ختم کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طبیعت کریں اور معافی مانگیں، اور ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کریں، نہ کہ اللہ کی ناراضگی مول لیں۔ امید ہے میں آپ سب اس حدیث مبارک کو فالو کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر لازمی کریں۔ چینل پہ نئے ہیں یا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور آخر میں اپنے کمنٹ میں اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور مطلع کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔